ایران نے معاہدہ نہ کیا تو دوبارہ جنگ کے لیے تیار رہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی دھمکی۔ جنرل ڈینکن کے ہمراہ نیوز بریفنگ میں کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران عقل مندی سے کام لے اور ڈیل کو قبول کر لے۔ ڈیل نہ ہوئی تو ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، پہلے سے زیادہ طاقت سے حملے کیے جائیں گے۔ ایران کے پاس آبنہ ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے اب نیوی نہیں ہے۔ تجارتی جہازوں کو حملے کی دھمکی دینا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایران پر نظر رکھی ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کون سے فوجی اثاثے منتقل کر رہے ہیں۔ ہم جب تک چاہیں ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ تہران کسی بھی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سے ٹرمپ کے اچھے تعلقات ہیں۔ جنرل ڈینکن بولے کہ ناکہ بندی ایران کے بندرگاہوں کی طرف جانے اور آنے والے تمام جہازوں پر لاگو ہوگی۔ اب تک 13 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا۔ ایران کو مدد فراہم کرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کا تعاقب کریں گے۔ ایرانی قوم کو جھکانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا امریکہ کو دو ٹوک جواب۔ امریکی حکام کے ایرانی فضائیہ کی تباہی کے دعووں کو بھی مسترد کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کا خواب یہ اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ ایران کی سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے ہزاروں افراد ہمہ وقت تیار ہیں۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر حسن محسن رضائی بولے کہ ایرانی لانچرز امریکی بحری جہازوں کو ڈبونے کے لیے تیار ہیں، مکمل حقوق تسلیم کیے جانے تک آبنہ ہرمز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو پھر آبنہ ہرمز سے گزرنے کی جرت کیوں نہیں کر رہا؟ امریکی مسلسل جنگ کے خوف زدہ ہیں جبکہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ امن مشن پاکستان نے سفارتی محاذ پر کوششیں مزید تیز کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کے بعد اہم ترین دورہ قطر۔ دوحہ میں قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے اہم ملاقات۔ خطے خصوصاً خلیج کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے قطر اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کی ایک بار پھر سے مذمت کی۔ ملاقات میں سیکورٹی، دفاع اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات میں قطر کے جنگی طیاروں کے ذریعے اسکواڈرن کی صورت میں شاندار استقبال پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ڈرون پرواز بھی امیر قطر اور قطری فضائیہ کا زبردست استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ قطری پائلٹس کو سلیوٹ بھی کیا۔ وزیر اعظم کے طیارے کو لڑاکا طیاروں نے حصار میں لے کر ایئرپورٹ تک چھوڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اہم ترین ملاقات۔ 2 گھنٹے طویل ملاقات میں علاقائی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ ولی عہد کو اسلام آباد مذاکرات سے آگاہ کیا گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے ولی عہد کی قیادت میں مثالی صبر اور تحمل کو سراہا۔ ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کی روضہ رسول پر حاضری، ملک و قوم کی ترقی، دنیا بھر میں امن کی دعائیں، روضہ رسول کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے زیارت خاص کی اور درود و سلام پیش کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے فیلڈ مارشل متحرک چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصم منیر کا دورہ تہران۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال اور امن و استحکام کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے جنگ کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے جاری کوششوں کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانے پر زور دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل آصم منیر نے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف سے گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی۔ عباس عراقچی نے مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے سے متعلق ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ایران مستقل امن معاہدے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ہمراہ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ تہران جنگ اور عدم استحکام نہیں چاہتا۔
ایران نے ہمیشہ دیگر ممالک کے ساتھ مکالمے اور تعمیری روابط پر زور دیا ہے۔ ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود دہشت گرد ہیں جو جب چاہیں جہاں چاہیں کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ہلال احمر سوسائٹی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ایرانی صدر نے کہا کہ تہران کی شہری تنصیبات، اسکولوں، اسپتالوں پر حملوں کا بین الاقوامی قانون اور انسانی اصولوں کے تحت کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ شرمناک ہے اور دنیا کو دیکھنا چاہیے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز اور مثبت انداز میں بات چیت جاری ہے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ خطے کے بہت سے ممالک ثالثی کرنا چاہتے تھے لیکن صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کی امریکی سیکرٹری خزانہ کے ہمراہ نیوز بریفنگ۔ کہا ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی ستائش کرتے ہیں۔ پاکستان حیرت انگیز ثالث ہے، ان کی دوستی کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ یہ رپورٹس غلط ہیں۔ امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ کی جنگ بندی اور مذاکرات کی حمایت۔ کہا کہ امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ آبنۂ ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور جائز حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ محفوظ اور آزاد جہاز رانی کی ضمانت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز میں اشتعال انگیزی اور امریکی اقدامات سے علاقائی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ کا بھی ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ کہا کشیدگی کم کروانے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کی ابھی کوئی تاریخ نہیں آئی، قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان طاہر اندرابی کی میڈیا بریفنگ۔ کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات میں بریک تھرو ہوا نہ بریک ڈاؤن، ڈائیلاگ میں تعطل بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ فریقین بات چیت پر آمادہ ہیں اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد پاکستان کا ثالثی کا کردار جاری ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے فریقین سے رابطے کے چیلنجز کھلے رکھے۔ مثبت پیش رفت اور مذاکراتی عمل کے تسلسل کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ گزشتہ 2 دن میں اسرائیلی محاذ پر بہتری کے آثار حوصلہ افزا ہیں۔ لبنان میں کشیدگی میں کمی مذاکراتی عمل آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان آج سے 10 روزہ جنگ بندی ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان۔ کہا کہ لبنان کے صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ فریقین عارضی جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے نمائندوں نے واشنگٹن میں 34 سال بعد پہلی بار براہ راست مذاکرات کیے۔ امریکی صدر نے آج لبنان کے صدر جوزف اون سے رابطہ کیا تھا اور جنگ بندی سے متعلق بات چیت کی تھی۔ 2 مارچ سے لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 2100 سے زائد افراد شہید ہو چکے۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد 7061 ہے۔ 10 لاکھ سے زائد لبنانی اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ تہران لبنان جنگ بندی کے مطالبے پر قائم ہے۔ ایرانی قیادت ڈٹ گئی۔ پارلیمان کے اسپیکر باقر غالباف کا لبنانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون کے رابطہ۔ کہا کہ لبنان جنگ بندی ایران کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ خود تہران میں جنگ بندی۔ ایران اپنے لبنانی بھائیوں کو بھولا نہیں ہے، وہ ایران کا حصہ ہیں۔ واضح رہے کہ ایران میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات ہوں گے تو صرف اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا پرعزم ہے۔ مہنگائی اور معیشت پر اثرات کا انحصار جنگ کے دوران یہ پر ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی فاکس نیوز کے پروگرام میں گفتگو۔ کہا امن کے لیے خطے کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر ہم نے سنجیدہ اقدامات کیے ہیں۔ مہنگائی اور معیشت پر اثرات کا انحصار جنگ کے دوران یہ پر ہوگا۔ پاکستان کے معاشی اشاریہ مستحکم، مالی اور بیرونی بفرز مضبوط ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور MDIMF کرسٹلینا جارجیوا کی ملاقات۔ کرسٹلینا جارجیوا پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کو سراہتی ہیں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے برادر ملک سعودی عرب کی معاونت۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے سعودی عرب سے $2 ارب کے فنڈز موصول ہونے کی تصدیق۔
सऊदी वजारत खजाना से फंड्स 15 अप्रैल को मौसूल हुए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए मजमूई तौर पर $3 अरब की फाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी कराई। मुत्तहिदा अरब अमारात को रमामा $3.5 अरब की अदायगी की जानी है। सऊदी मुआवनत के बायस इस अदायगी से ज़खायर पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। पाकिस्तान के बैरूनी खाते को मुस्तहकम करने में नुमाया मदद मिलेगी। अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी परचमबरदार जहाज को रोक लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जहाज मंगल के दिन बंदर अब्बास से रवाना होकर आबनाए हुर्मुज़ में पहुंचा। अमरीकी बहरिया के डिस्ट्रॉयर USS प्रोनिस ने जहाज का रुख मोड़ा। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 10 जहाज़ों को वापस ईरान भेजा जा चुका है। अमरीकी फौज ने तमाम जहाज़ों को वार्निंग भी जारी कर दी। नाकाबंदी तोड़ने पर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। वार्निंग की ऑडियो भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि ईरान से मुंसलिक 2 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए खलीज फारस में दाखिल हुए हैं। मुमकिन तौर पर उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात से एक नया रास्ता इख्तियार किया। गर्मी बढ़ते ही बिजली बहरान संगीन होने लगा। बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली कई घंटे बंद रहने लगी। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से बढ़ गया। पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल 5726 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 14274 और तलब 20000 मेगावाट है। लाहौर में सोलर बिजली के बायस सुबह के औकात में 100 मेगावाट सरप्लस, लेस्को की तलब 2387 मेगावाट और सप्लाई 2500 मेगावाट है। बिजली का इस्तेमाल। वफाकी वज़ीर तवानाई ने लोड शेडिंग पर आवाम से मुआफ़ी मांग ली। लोड शेडिंग को आर्जी करार दे दिया। जल्द सूरत हाल बेहतर होने का भी दावा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उवैस लगारी ने कहा, खित्ते के हालात की वजह से मसाइल दरपेश हैं। देही और शहरी इलाकों में एक जैसी लोड शेडिंग की जा रही है। अमरीका ईरान जंग की वजह से 1 अप्रैल से बैरून मुल्क से LNG नहीं आ रही है। LNG की दरामद शुरू होने और पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। डैमों से पानी के कम इखराज के बायस पन बिजली की पैदावार 1676 मेगावाट है। पन बिजली में 1530 मेगावाट की कमी का सामना है। अप्रैल के पहले 15 दिन में बिजली की तलब 15 से 20,000 मेगावाट रही। बिजली की तवील लोड शेडिंग से टेलीकॉम सर्विसेज भी मुतासर। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क में खलल आने लगा। सारिफिन के मुताबिक लोड शेडिंग के साथ ही सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि साइट्स पर 1 से 1.5 घंटे का बैकअप होता है। ज़्यादातर BTS टावर्स पर जनरेटर की सहूलत दस्तयाब नहीं है। बैटरियों को चार्ज होने के लिए 3 से 4 घंटे दरकार होते हैं। PTO को तवील लोड शेडिंग के बायस सर्विसेज मुतासर होने का बताया गया है। PTO हुक्काम के मुताबिक हर टेलीकॉम साइट पर जनरेटर रखने की शर्त नहीं है। नए लाइसेंस में ये शर्त रखी गई है। सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए अहद का आगाज। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन चलेगी। 2.25 घंटे में सफर मुकम्मल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत पंजाब में फास्ट ट्रेन और 8 लोकल रूट्स पर जदीद तरीन ट्रेन चलाई जाएंगी। उधर पंजाब हुकूमत का 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने का फैसला। अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया, शेखपुरा और दीगर भी शामिल। रमामा 100, मई में 350 और जून के आखिर तक मज़ीद 264 बसें पंजाब पहुंचेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तहसील लेवल पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्लान मांग लिया। सिंध काबीना का हर तालिब इल्म को मुनफरिद शनाख्ती नंबर देने का फैसला। रोज़ाना हाज़िरी के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। मुसलसल गैर हाज़िरी पर असातिज़ा को अलर्ट्स जारी होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवानों को डिजिटल मार्केट से हम आहंग तकनीकी महारतें फराहम करने का हदफ है। उधर तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत का पुख्ता यकीन है कि माजूरी किसी सूरत माजूरी नहीं है। सिंध हुकूमत रमा साल खसूसी बच्चों के स्कूल्स खोलेगी।